تو اس وجہ سے تو میں اس بات کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں. واقعی میں کوشش کروں گا کہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو. بیان میں ناقص حافظہ چیزیں کوتاہی ہو جاتی، نیت نہیں خراب ہوتی، تو اس لیے درگزر فرمائیے گا. یعقوب جو ہیں حمدانی صاحب پریشان ہیں، مولا انہیں پر دور فرمائے. میرے برادر ہے محمد والے محمد صدقہ میں حسین کے دل میں سوراخ ہے بیٹے کے، مولا سے صحت سلامتی دے. شیخ شبیر نقوی صاحب ہمارے بزرگ بھائی ہیں، ان کے کینسر کے مریض ہیں، ان کو صحت سلامتی. شبیر نقوی صاحب کی اہلیہ کو سلامتی ہو. جو ہمارے برادر محبوب رضوی صاحب، اس کے علاوہ جو ہیں اللہ اکبر یہاں پہ آصف زیدی صاحبان، سارے اسکاؤٹس حیدریہ والے، میرے محمدیہ امن کمیٹی کے سارے برادران، جس میں آصف بٹ صاحب، محمود بٹ، حمید بٹ صاحب، عبدالقادر صاحب، جو ہے دیس میر خان صاحب، فریدون صاحبان، سارے پیار کرنے والے جن کا رخ رسول کی محبت اور کرم کی طرف ہے. مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والدہ لیاقت علی کو صحت سلامتی دے، بیٹے میدان کو صحت سلامتی، جمعی انتظامیہ، پولیس والے سب کو، ساؤنڈ سسٹم والے سب کو مولا کوئی یہاں سے خالی نہ جائے. جو میری بیٹیاں بہنیں بہن بھائی آئے سب مل کر آمین کہہ لیا کریں. سب کی دعائیں قبول ہو. ہم سب کو مولا میری جو بہنیں کوئی بیمار ہیں بھائی، مولا سب کو صحت سلامتی دے، ہمیں توفیق دے کہ ہمیں دین کی سمجھ ہے. میرے برادر کا انگلینڈ کا ویزا لگ جائے، باقی ساری کامیابی ہو، کوئی کمی نہ رہے. محمد صدقے رو مولا سب کو خیر میں رکھے. نام میری والدہ بیمار ہیں، کسی نے لکھا ان کی آنٹی بیمار ہیں. جو میری بیٹیاں بہنیں بزرگ بیبیاں جو مجلس پڑھنے کے بعد تبرک سمجھ کر اس ذکر کے اثر سے نور میں مس ہو کے صحت ہونا چاہتی ہیں، میں سب کے لیے دعا گو. ہماری سانسیں ایک دوسرے کے لیے دعا ہے مجلس میں بیٹھے، اس لیے مولا آپ سب کا اعلیٰ قبول و منظور فرمائے. صلوات پڑھ لیجئے گا. اصول دین بچاتے جو کربلا والے، اصول دین بچاتے جو کربلا والے، مرک مرک یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، بچا گیا اسے ایک حسین کا سجدہ، وگرنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. پر محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب والصفي المقرب والحبيب المنتجب والأمين المنتخب المعلن الحق بالحق مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صلوات پڑھ لیں. مومن کرام رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے. کیونکہ جو ہے یہ ضابطے میں مجلس ہے، اس لیے وقت کم ہے. آپ کا تعاون اتنا رہے گا کہ آپ اپنی جاگتی محبت میں اس مجلس کے ذکر کو عقیدت سے قبول فرما لیں اور کم وقت میں ہم زیادہ جو ہے وہ پیغام حاصل کر سکیں. جتنے زیادہ مصائب میں ہم دھل جائیں گے اتنا زیادہ قربت معصوم کا احساس ہمیں ملے گا. مطلب سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. سب اب نام نہیں لے رہا، سب شامل دعا ہے. آخری مجلس ہے کہ اللہ کی عزت کا نام محمد و آل محمد ہے. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے، یعنی اللہ کی عزت کیا ہے؟ محمد و آل محمد. ان سے ہٹ کر کوئی اللہ کی عزت نہیں. اللہ چھپا ہوا ہے، عزت کا نور بنا کر انہیں جلوہ گر فرمایا ہے.
आपकी तो वजह से एक मरतबा मिलकर जो है इस नूर इज्जत की शान को अपने ऊपर रहमत बनाते हुए मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़े। देखिए, सुनने वालों के दर्जात फिक्र मुख्तलिफ हैं, लोगों में मुख्तलिफ सवाल भी होते हैं, जिहतें भी होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक जो है वो हिमायत मासूम करने वाला एक आपका तालिब इल्म भाई बनकर कि फिक्रों में परेशानी ना हो, सबके लिए पैगाम जो है वो कुर्बत का बन जाए, तो जहाँ चाहिए। मेरे ब्रदर जैदी साहब ने मुझे इशारा फरमाया दुआ का था, तो ज़हन से लिया, उनके लिए दुआ गो मौला मोहम्मद अरसद के में आपकी भाई कबूल मंजूर फरमाए। जुमला मोमिनीन की शकील आज़ान वाले मेरे ब्रदर काज़म शेख साहब को अल्लाह अकबर, आप सब लोगों को मौला हिफ्ज़ व अमान में रखे, जिनके पाकीज़ा चेहरे नजर आ रहे, बिल्कुल जल्दी बात करते हुए। अल्लाह अकबर, इसको कुरान ने बयान फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु, इज्जत अल्लाह के लिए है। इंतहाई अहम बात है जो मेरे ज़हन में मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं पेश कर सका तो इंशाअल्लाह यकीन बढ़ेगा, करीब आएंगे, वहमों से निकलेंगे। वलिल्लाहिल इज्जत, अल्लाह के लिए इज्जत है, वाले रसूल ही, तो अल्लाह तेरी, तू तो गायब है। इज्जत जात की होती है, कमाल से, जलवे से, जो अपने फन को जाहिर करता है वो उसका तारुफ बन जाता है। तो अल्लाह की जात तो कमालात रखती है मगर पर्दे में है, अल्लाह सामने नहीं आता। तो अल्लाह की इज्जत कहां से पता चले? उस मखलूक को जो देखे बगैर मानती नहीं, चाहिए तो वो मखलूक कहां? तो अल्लाह ने कहा आपकी तो चाहिए वलिल्लाहिल इज्जत वाले रसूल ही, कि मेरी इज्जत का किबला मेरा रसूल बनाकर भेजा है। मोहम्मद है अल्लाह की इज्जत, लेकिन इज्जत सिर्फ मोहम्मद तक नहीं कहा मैंने अपनी इज्जत का पूरा घर बनाया और उसमें 14 मोहम्मद सजा वलिल्लाहिल इज्जत वाले रसूल ही वलिल मुमिनीन, और वो सारे मिसले मोहम्मद हैं, उसी नूर अव्वल के टुकड़े हैं, उसी नूर अव्वल का असर, नूर अव्वल का असर है। और वो जो सारे हैं अल्लाह अकबर दरूद इलाहिया में है। अब लेकिन जो भी कलमा पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, कैफियत रखता है और उसे पता नहीं कि अल्लाह की इज्जत वाला नूर कौन सा है, अल्लाह की इज्जत है कौन लोग, तो अल्लाह कहता है वो होता है इस्लाम में कुरान का मुनाफिक। तो कौन है अल्लाह की इज्जत? जागते ज़हनों को कलाम करते हुए मुझे फिक्री तफावत नजर आ रहा है आप में कि कई भाई शायद पहली मर्तबा आए हो, या तवज्जुहात चाहिए। अल्लाह की इज्जत कौन है? कि अल्लाह की इज्जत काबा में है, लाजमी बात है, काबा इज्जत से मस हुआ है, तवज्जुहात चाहिए, जागते ज़हनों को कलाम करते हैं। तो काबा अल्लाह की इज्जत तो नहीं, काबा इज्जत से मस हुआ। काबा अगर इज्जत होता तो कभी काबा को तरक्की न दी जाती। तवज्जो चाहिए, जागते दिनों को कलाम करते हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या नबी है सारे अल्लाह की इज्जत? तो जो अगर अंबिया में जो वजीर आजम है इब्राहिम, अगर वो अल्लाह की इज्जत सारे नबी होते तो कभी इतने बड़े नबी को खुदा ये ना कहता कि कुल रब्बे, अल्लाह अकबर, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। इब्राहिम खुद कहे अल्लाह मुझे तो अपनी सलात में मुकीम रख दे। तो जो अल्लाह की सलात में खुद मुकीम होना चाहते हैं, पता चला वो खुद अगरचे इज्जत वाले हैं मगर मोहताज इज्जत इलाहिया। तो अल्लाह की इज्जत में है कौन? अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नमाज रद्द हो जाती है अगर उसे हटकर हो, रोजा जाया हो जाता है, शरीयत बातिल हो जाती है, तो जो चाहिए अगर उनके पीछे चले ना तो सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता नहीं रहता। आपकी तवज्जो पे शुक्रगुजार। तो अल्लाह की इज्जत ये कौन है? मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिन पर दुरूद है, जिनको अल्लाह ने अपना नाज कहा है, जिनको अल्लाह ने अपने अव्वल नूर से जलवागर किया है, जिनको अल्लाह ने अपना तारुफ बनाया है। अब मैं अपने पास
کی بارگاہ میں سلامی ہے کہ آپ 14 ہی تو وہ ہو جو اللہ کے دین میں خالص ہو، مخلص، یعنی جو آپ تک آ گیا وہ دین کو پا گیا، جو آپ تک آ گیا اسے اللہ کی رضا مل گئی، جو آپ تک آ گیا وہ اللہ کے درود میں آ گیا، نور میں آ گیا۔ آپ نور توحید ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو ملائکہ کو پتہ نہ چلتا کہ اللہ کہاں۔ السلام علی اللہ، آپ کی بارگاہ میں سلامی آپ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جملے معصوم کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، من عرفہم فقد عرف اللہ، اور معصوم نے بتایا جس نے ان کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، ومن جہلہم فقد جہل اللہ، اور جس نے ان کو نہیں پہچانا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکا، ومن اعتصم بہم فقد اعتصم باللہ، اور جس نے محمد والے محمد کو پکڑ لیا تو وہ گھبرائے نہیں، اب سمجھے کہ اس نے اللہ کو پکڑا ہوا۔ وجہ چاہیے، گھبرانے میں سے کلام نہیں، وجہ چاہیے۔ محمد والے محمد سے زیادہ قریب کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے دلیل یقین بن کر یہ جلوہ گر ہوا۔ پہلے قانون نہیں آیا، پہلے یہ آئی، پہلے کچھ نہیں آیا، پہلے یہ آئے۔ اگر آپ کی فکر میں گزشتہ گفتگو ہو، پہلے یہ آئے۔ اللہ نے رحمان کہہ کر ان کو جلوہ گر کیا، اللہ نے کہا یہ میرا نور ہے، اللہ کا نور ہے ہی یہی، توجہ چاہیے۔ اب اس کے لیے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تیرا نور آسمان اور زمین میں ہے تو تیرا نور کون سا؟ تو اللہ نے قرآن میں تعارف کرا، نور علی نور، میرا نور یہ 14 ہے۔ تم مہدی سے چلو گے اپنے دور میں کعبہ سے مہدی تک آؤ گے اور مہدی تمہیں محمد تک لے کے آ جائے گا، یہ نور علی نور ہے، توجہ چاہیے۔ اب یہ ہے منزل یقین، جہاں پر بات شروع کرنا جاگتے رہے وہ کلام کرتے ہیں۔ دیکھیں آج کا پیغام اگر میں اب تک پہنچا سکا، انشاءاللہ عمران بھٹ کے گھر بیٹا ہو، بہن کی شادی ہو، دعائیں قبول ہو، سب کے لیے محمد والے محمد آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ توجہ رکھیے گا، شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اس منزل کو پا سکیں جو نجات کا یقین بن جاتی۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ ہے قرآن۔ مومن وہ ہے جسے آخرت میں یقین ہو۔ اچھا یقین کیا ہے آخرت میں؟ توجہ چاہیے، یقین کی منزل کیا ہے؟ آخرت پر یقین کیسے ہوگا؟ آخرت میں کیا ملے گا جس پر یقین ہے؟ گھبرایا لوگوں سے کلام نہیں، تدبر چاہیے۔ یہ قرآن ہے، شاعری تو نہیں لکھی، پڑھ رہے جا رہے، پڑھ آخرت پر یقین۔ کیا مقصد آخرت پر یقین؟ دنیا میں رہ کر آخرت والا یقین حاصل کر۔ آخرت میں آپ گئے، وہاں پر آپ کو کیا نظر آیا؟ اللہ کا نور۔ اگر کسی نظر آ جائے اللہ کا نور، وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اللہ کے نور؟ کسی جگہ پر اگر اللہ کا نور نظر آ جائے تو کیا کرے گا؟ کہ اللہ کا نور نظر نہیں آئے گا؟ قرآن نے کہا اللہ کا نور ہے، اگر کسی کو نظر آ جائے تو کیا کرے گا؟ تو جہاں چاہیے، سجدہ تو دور کی منزل ہے، گھبرانے میں سے کلام نہیں۔ سجدے وہ کریں جو فاصلے میں ہو، دیکھتے ہیں، توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا پتا صبح کس کو موت آ جانی ہو۔ آج آخری بات سن لے، جس کا عقل و فکر صحیح جگہ پر آ گئے مرنے سے پہلے نجات پا جاتا۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ یہ عام ممبر نہیں ہے، یہاں پر گلیوں کی بتائی باتیں نہیں ہوتی، یہاں پر در رسول سے، در سیدہ سے سمجھائی ہوئی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ باب نجات ہے، یہ اللہ اکبر یقین نجات ہے، یہ درود کی منزل پر مجلس ہے۔ یہاں پر درود جو چھلک چھلک کر پڑھا جاتا ہے، فرشتے بیٹھے ہوتے معصوم کے قول کے مطابق۔ کہا مجلس والوں کو استغفار کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کریں جو کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفار کے لیے ہمارے بھیجے لاکھوں فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں۔
نور خدا نظر آ جائے تو سیدھا کرے گا، لیکن اگر نور خدا مل جائے تو کیا کرے گا؟ نور خدا کے کسی کو گھیر لے تو کیا کرے گا؟ گھبرا جائے گا، دور ہٹے گا کہ نہیں میں جا کے پہلے قرآن پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں، گھبرانے سے گرام نہیں، کیا وہاں پر کچھ عمل کرے گا؟ اگر اپنی مرضی کرے گا، سوچے گا کہ میرے ساتھ نور کیا کرنے لگا؟ جسے معرفت ہو گئی کہ مجھے نور خدا نے لے لیا ہے، پھر وہاں پر منزل کا نام ہے خود سپردگی. تو جہاں چاہیے سپرد کر دو، سپرد کر دو، سپرد کر دو، جیسے مقام حضرہ پہ محمد نے کر دیا تھا. توجہ چاہیے، جب نور خدا مل جائے تو پھر اپنی حرکت نہیں، پھر جب تو نے پیدا کیا تو وجہ تخلیق ہے، تو نور خدا ہے، میں بندہ خدا ہوں. کہاں میں ناپاک پست، کہاں تو بلند آلا. اگر تو میرے قریب آ گیا تو منزل اب سجدہ نہیں ہے، سپردگی ہے. توجہ چاہیے، سپردگی، سپردگی. نور خدا کیا ہے؟ نور محمد. اللہ اکبر. نور خدا ہی نور محمد ہے. محمد کو اللہ نے اپنا نور کہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیثوں میں محمد سے ہٹ کر کوئی نور خدا نہیں. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل وابن الائمۃ حجج اللہ. خدا کی قسم کسی شیعہ سنی کتاب میں محمد کے علاوہ کوئی نور خدا نہیں. جب نور خدا، اللہ اکبر، جسے نور خدا کا نہیں پتا، من کا نفی حاضر لاما وہاں بالآخرات آما وہاں اللہ سبیرہ. سب سورہ بنی اسرائیل کی 72 آیت میں کہا جو نور خدا سے دنیا میں اندھا مر گیا، آخر میں بھی اندھا اٹھے گا. محمد کا نور اگر کسی کو مل جائے تو کیا کرے گا؟ اگر یہ نور خدا نہ ہوتے تو جبرائیل جیسا عارف پہچان لیتا. جبرائیل کو وہم ہو گیا تھا کہ اب تو محمد والے محمد جلوہ گر ہے، زمین پر ہے. تو جو چاہیے آج اگر آدم کے ساتھ مناظرہ ہو جائے کہ ان میں سے کون کون سے تو ابھی بتا دوں گا. اب محمد اور آدم اور جبرائیل میں فرق یہ ہے کہ جبرائیل ہے غلام محمد اور آدم ہے جد محمد. رسول پر واجب تھا کہ اپنی جد کی شان بچاتے. اسے رسول نے کہا اچھا سنا دکھاتے اس کی طرح کا ایک مندر زمین پر بھی بنا لیتے ہیں. اور پھر چادر میں پانچوں کو لے کر بیٹھ گئے اور جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور گھبرا کر کہا اے اللہ، میں جو کائنات پر نظر رکھتا ہوں، میں جو سید الملائکہ ہوں، یا رب من تحت القضاء، اللہ سمجھ نہیں آ رہا آج عرش والا خیمہ پر جمع کیسے ہے. قرآن علی میری جان، علی دام ناکر، علی سب دان، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان. نعرہ یہ نور خدا ہے. عرش پہ چمکنے والے سرادقات کا نور فرش پر. خانہ محمد میں دیکھ کے جبرائیل اللہ سے چکر نہیں کر سکتے. اللہ دل کا حال جانتا ہے. اللہ کا بتانا دلیل ہے، جبرائیل کو پتا نہیں تھا. جبرائیل ایک دم پہچان گیا کہ غلام ہمیشہ غلام میں رہتا ہے، باپ ہمیشہ باپ رہتا. چاہیے جبرائیل کیسے غلام نہیں ہے. مجھے چاہیے اب اللہ اکبر. تو محمد ہے نور خدا. نور خدا بھی قتل ہوگا، نور خدا بھی قتل ہوگا. یہ عین زندگی ہے یا فنا نہیں. اسے کہا وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسل افإن مات افإن مات. صرف مرنے کا تو نہیں کہا،
یہ ہے سرچشمہ حیات، یہ ہے طہارت، یہ ہے قرآن، یہ ہے مشیت، یہ ہے نجات، یہ ہے قربت خدا کی دلیل حتمی۔ جو ان تک آ گیا وہ منزل کو پائے بیٹھا، یہاں سے دور ہی نہیں، توجہ چاہیے۔ اب اس لیے دور کھڑے ہو کر دیکھنا پیار سے محبت ہے، دور کھڑے ہو کے دیکھنا کیا ہے؟ محبت۔ لیکن ان کے نور کی پناہ میں آ کر بیٹھ جانا ہے ولایت۔ اور بھائی صاحب بند کر دیں جناب، اللہ آپ کو زندگی دیا۔ یہ جگہ جہاں پر یہ بڑی اہم جگہ، یہ عام فون نہیں آپ کو آتے، چاہے آپ کے عزیز بھی ہوں، شیطان چاہتا نہیں کہ پیغام اچھا پہنچے، اسے لوگوں کو مصروف کر دیتا ہے، اس میں ذمہ دار بن کے آیا کریں۔ توجہ چاہیے، میرے پاس رکھ گیا 20 منٹ ہیں، توجہ چاہیے، کوئی بات قریب کر رہے ہیں آپ، مجھے کوئی منزل تو کھڑے ہو کے بتائیں اللہ کے قریب ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، جس پہ آپ کو یقین ہو کہ آپ میں اللہ کی بارگاہ میں قریب ترین ہوں۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں، جسے دنیا میں نہیں پتا، آخرت میں بھی اندر یقین کیا کرو گے؟ توجہ چاہیے، کوئی ایک منزل تو بتاؤ جہاں پر یقین آ جائے کہ میں اس جگہ پر خدا کی سپردگی میں ہوں۔ توجہ چاہیے، یہاں پر میری مرضی نہیں، یہاں پر ولایت الہیہ ہے۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سپرد کر دینا، سپرد کر دینا۔ محمد والے محمد کو یہ نہیں مانوایا کہ وہ اللہ کا کمال ہے، ان کو کوئی یادگار پاکستان کی طرح یا کسی ابراہیم لنکن یا عمران خان کی طرح یا دنیا کے ہیرو کی طرح نہیں بنوایا، ان کی ولایت بنوائی ہے۔ ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان سے بس پیار کرو، نہیں، پیار رکھ کر ان کو اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دو۔ توجہ چاہیے، خود سپردگی کا نام ولایت ہے، ان کے سپرد، کیونکہ ان کو مانو اپنی جان پہ مولا، اپنی مال پہ مولا، اپنی حقیقت پہ مولا۔ اب حکم ہوگا مولا کا آپ کا نہیں ہوگا۔ رسول نے نماز سکھائی تھی دور رکھ کے، لیکن جب صحابی مولا کی ولایت میں آیا، کہا دیکھو میرے سپرد کیا ہے کہ نہیں، کہا نماز چھوڑو ہی نہ رہو۔ لیکن جب جھجکا تو سمجھایا، ابھی تیری عقل کامل نہیں ہوئی دین میں، نجات اس میں جسے یہ سمجھ آئے کہ نماز تو راستہ ہے، بتاتا محمد ہے۔ ولایت میری ہے، میں پناہ دیتا ہوں، میں پناہ دیتا ہوں، صراط مستقیم میرے پیچھے ہے، میں لے کے جاتا ہوں اللہ تک، نماز مجھ تک لے کے آتی ہے، لیکن میں اکیلا نہیں، ہم 14 ہے، نور 14 ہے۔ اسے قرآن نے اس میں کہا الذین آمنوا وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ سورۃ سورہ کے 157 ہے۔ مومن وہ نہیں جو اکیلے محمد کو مانے، مومن وہ ہے جو محمد کے ساتھ ان کو بھی مانے جو باقی نور والے ہیں، ان 14 کی عزت کرے، 14 کی مدد کرے، اس نور کو مانو جو محمد کے ساتھ آیا۔ کون بتائے گا محمد کے ساتھ کون سا نور آیا؟ تو محمد نے یہی تو بتایا کہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی آیا ہے، سیدہ آئی ہے، حسن حسین آئے ہیں، ہم جلوہ کر ہوئے، نور خدا کے 5 چراغ جلائے، اہل بیت کا در بنا دیا۔ جو ان کے پاس آیا اس کے واجب ہے ان کے ثبوت کر دینا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جب رکھو قرآن جا کے جبرائیل کے سر پہ، اسے پتا کرو جب بیوی سیدہ نے کپڑوں کا حکم نہیں دیا تھا تو اس کپڑے تھے بھی نہیں، تو جبرائیل کپڑے لے کر کیوں آ گیا؟ جب کپڑے نہیں تھے اللہ نے روکا کیوں نہیں؟ یہ قانون ٹوٹا کیوں نہیں؟ کیونکہ جبرائیل کو پتا ہے کائنات کے مولا ہے یہ، میں نے ثبوت کیا ہی نہیں، جب میری سیدہ کہہ رہی ہے میں تفضیل ہوں تو پھر میں کیسے رکوں گا؟ ثبوت کیا ہے، کوئی منزل نہیں ہے، توجہ چاہیے، کوئی فرشتہ ذات کرنی، ان کی ثبوت کرنے کا نام یہ ہے ولایت۔ یہ کہہ رہی ہے اللہ اکبر۔ اس لیے معصوم نے کہا زیارت امام مہدی علیہ السلام، زیارت امام سرکار نے کہا اشہد ان بولایتک تقبل الاعمال۔ گھبرائے ہوئے سے کلام ہی نہیں، مولا میں گواہی، بار بار امام کی زیارت، مولا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ولایت سے عمل قبول ہوتا۔ گھبرائے سے کلام ہی نہیں، پتہ چلا عمل کس کے ثبوت کیا جائے گا؟ امام کی ولایت کی۔
توجہ چاہیے. ارے امام کی ولایت سے بچ کر آپ عمل کو لے کر کدھر جائیں گے؟ امام کا ثبوت کرو. ولایت کا مطلب ہے سپردگی، اس پہ ٹرسٹ کرنا، اس کو اپنا مولا ماننا، اس کی اطاعت میں آنا، اس کے سپرد کر دینا. جان لے لے، مال لے لے، جو لے لے، میں تیرے لیے ہوں. یہ ہے ولی ماننا. دور کھڑے ہو کر یہ نہیں کرنا ولایت نہیں ہے. اور چاہیے دور رہ کر محبت کرے ہو، دور اپنی آپ کی قسمت. لیکن جب ولایت ہوگے تو پھر سپرد کرنا پڑے گا. کہا اشہد ان لا ولایت کا تقبل الاعمال، من آپ کی ولایت سے عمل قبول اور تصدق الاعمال افعال، اور عمل صحیح، قول صحیح ہو جاتے ہیں. تو جو ہوتا ہے وتضاعف الحسنات وتمحو السیئات، اور اس سے نیکیاں بڑھتی ہے، برائی مٹ جاتی ہے. آج من جاء بولایت کا بمعرفت کا، اور جو آگے آپ کی ولایت بمعرفت بامامت کا، اور آپ کی امامت کی بات کرتا صدق تقوالہ قابل اعمالہ، صدق تقوالہ تضاعفت حسناتہ ومحیت سیئاتہ. مولا اس کی بات سچی ہو گئی، اس کا عمل قبول ہو گیا، اس کی برائیاں مٹ گئیں، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں. ومن عادل عن معرفت کا، اور جس نے آپ کی ام ولایت کا، من عادل ام ولایت کا، اور جس نے آپ کی ولایت سے منہ پھیرا، آپ کے سپرد کرنے میں ہچکچا گیا، ڈر گیا کہ میں خود ہی لے کے جاؤں. مولا کا راستہ امانت کا نہیں ہے، گھبرا لوگ سے کلام نہیں. من عادل ام معرفت کا وجاہل امامت کا، اور آپ کی امامت سے جہالت کی. واستبدل بکا غیرک، اور آپ سے کسی دوسرے کو بدلا. کبہ اللہ علی منخر فی النار، اللہ اس کو پکڑ کر الٹا کر کے جہنم میں ڈالے. ولم یقبل اللہ لہ عملا، اور اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. ولا یقیم لہ یوم القیامت وزنا، اور اللہ اس کے کسی عمل کو محشر میں تول لے گا نہیں، کیونکہ محشر کے وزن کا نام ہی ولایت علی. غلط سکلام، یہ میں نے نہیں کہا، یہ معصوم کی زیارت مولا نے بتائی ہے. پتہ چلا دین نام ہے خود کو آل محمد کے سپرد کرنے. کہاں پہ سپرد کرے؟ آپ کی تو چاہیے کہاں پہ سپرد کریں؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ سپردگی کی منزل یہ ہے؟ انہوں نے کہا جہاں ہم نہیں ہو ہمارا ذکر تمہارا ضامن ہے. اس لیے انہوں نے ہمیں مجلس دے دی. یہ مجلس عام چیز نہیں ہے، اس میں ہم مولا کی محبت رکھ کر مولا کی ولایت کے سپرد ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا مولا ضامن ہے. اس لیے جو حسین کو اپنا آپ سپرد کر کے بیٹھتا ہے، اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے جو سپرد کرتا ہے. توجہ چاہیے، یہ ہے اللہ کے نظام میں ولایت کو ماننا کہ اپنے آپ کو آل محمد کے سپرد کرو. یہ نور خدا ہے. ان کی طرف رخ رکھو، ان کی طرف کر کے بیٹھو کہ مولا اب آپ سے آگے ہم کدھر جائیں. اب آپ کے ذکر میں بیٹھے، آپ کی محبت میں بیٹھے. اب ہم نے ترقی نہیں کرنی، آپ نے ترقی دے دی. اب آتا آپ کا نام ہے، توجہ پہ شکر گزار. اور یہ کیونکہ یہ عزت الہیہ، یہ عام ہستیاں نہیں. جو ان کے ساتھ مس ہوتا اس کا مقام بہت بڑا. ناراض نہ ہو جانا، تدبر کر رہے ہیں. بتاؤ حسین نور ہے کہ نہیں؟ حسین نور ہے. جب اللہ نے کہا سورۃ الفجر میں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین کا کیا کیا گیا تھا؟ روح گئی تھی، نفس گیا تھا، جسم یہی رہ گیا تھا، خون یہی رہ گیا تھا. گھبرانے میں سے کلا بھی نہیں. پھر تدبر کر، حسین نور ہے. حسین کا جسم نور، خون نور، حسین کی روح نور علی نور، حسین عین نور، حسین
اس وقت بھی حسین ہے جب عرش کا نور جلا نہیں تھا. حسین عرش سے پہلے، کوثر سے پہلے، قلم سے پہلے، سلسبیل سے پہلے، لوح سے پہلے حسین نور محمد کا چراغ ہے. اب حسین کو بلایا جا رہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے کائنات کو اطمینان بانٹنے والے آ جا. گھبرانے سے کلام ہی نہیں. حسین کیا ہے؟ عزت الہیہ، نور محمد. اللہ تو حسین کو کیوں بلا رہا ہے؟ اگر میں حسین کو نہ بلاتا تو کائنات کی چیزوں پر واجب تھا کہ عزت الہیہ کے لیے خود قیامت وبا کر لیتے. گھبرانے سے کلام نہیں. حسین نور چلے گئے، رہ کیا گیا؟ خون وفائے حسین. ارے تجھے غلط فہمی ہے کربلا کے لیے. حسین تو اتنا بلند ہے جسے مس کرے اسے عرش بنا دے. یہ کربلا کی خاک شبا میرے مولا کی محبت میں مس ہونے والے خون کا اثر ہے. اس لیے ماتمی کا خون کو معمولی نہ سمجھنا. یہ وہ خون ہے جو مس ہو جاتا ہے حسین کے ساتھ. ارے اگر تیری کارے کی بنی اینٹ یہاں نیت کر کے کعبہ کے تمسے میں مسجد ہوتی ہے تو میرے ماتمی کا دعائے زہرا والا خون مس کر کے خاکہ شبا کا خون جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ عام گئی کا جگہ نہیں، یہ سپردگی کی جگہ ہے. یہاں بیٹھو والے محمد کی پناہ میں آ کر سونپ کر جس نے اپنا ان کو سونپے رکھا نجات پر ہے. یہ ہے ان کی ولایت. یہی کربلا والوں نے سمجھایا. عباس عام تو نہیں ہے، حسین کے بیٹے عام تو نہیں ہے، یہ عزت خدا ہے محمد. اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. محمد آپ کو کوثر دے دی. عزت کا کمال. آپ نماز پڑھو، قربانی دی. محمد نے نماز تو پڑھی، محمد نے اقتدار تو دکھایا، لیکن اگر محمد ذبح ہو جاتے تو عزت خدا کا کیا بچتا؟ عزت خدا کو ذبح کرا دیتا اللہ تو رہتا کیا؟ اس لیے کہا محمد کا ٹکڑا ہو، نور ہے، عزت ہو، مگر محمد پر قربان ہو جائے. حسین نے صرف سجدہ نہیں کیا، رسول نے نماز پڑھی، قربانی کا ارادہ رکھا. اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے لیے ذبح ہونا چاہتا ہوں. علی نے قربانی کا ارادہ رکھا. اللہ محمد میرا آقا، تو میرا اللہ، میں تیری نماز پڑھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں تیری بارگاہ میں ذبح کیا جاؤں. لیکن شکر ہے کہ مجھے شہادت مل گئی. قتل تو ہوا، توجہ چاہیے، لیکن کمال پر جو ذبح ہوا اللہ کے لیے. نہر کرنا جیسے اونٹ کو نہر کرتے. کون نہر ہوا؟ محمد کی جگہ پر. پتا چلا عزت خدا کے لیے حسین نے چھری پھروائی. عام جگہ نہیں ہو رہی، عزت خدا پر قربان ہو رہے. اب عباس کو پتا ہے یہ عزت خدا کا قبلہ ہے، عام ہستی نہیں ہے مولا حسین. شہزادہ علی اصغر کی لاکھ روایتیں چھپا لو، حسین وہ عزت خدا کا نور ہے، اگر پکارے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائے. یہ پیاس یہ کربلا کی پیاس ہے، لیکن یہ محتاجگی آل محمد نہیں، یہ دشمنوں کی پستی دکھانے کا طریقہ ہے. اگر یہ چاہتے تو چشمے نکال لیتے. اسماعیل کے بچپن کی ایڑی میں اصغر کی ایڑی سے طاقت زیادہ نہیں تھی، لیکن اصغر نے نہیں نکالا پانی. یہ جو عیسیٰ گودی میں بولے، یہ جو اللہ اکبر یوسف کے لیے بچہ بولا، یہ حسین کے اصغر سے زیادہ مقرب نہیں تھے. حسین تو کربلا میں اصغر آئے ہی گواہی دینے کے لیے تھے. کربلا نے گواہی دی زبان بے زبانی سے کہ میں آیا ہوں تمہیں بتانے کہ اس کے سپرد کرو یہ عزت الہیہ. کربلا کی کوئی بی بی پاگل کیوں نہیں ہوئی، دیوانی کیوں نہیں ہوئی؟
क्योंकि उन्हें पता था कि इज्जत का किबला ही है, विलायत इसकी है, हमने इसके सुपुर्द कर दिया है। हुसैन अल्लाह की इज्जत का किबला बनकर करबला में जलवा कर वही नमाजें पढ़ता रहा। हुर जब मौला की पहचान हुई तो हुर अलैहिस्सलाम बन गया, इज्जत के किबले पे आ गया है। बस आजादार हुसैन रोने अल्लाह अकबर, यही बात है, इज्जत पर कुर्बान हुआ। अली असगर ने कहा बाबा पानी नहीं पियोगा, क्योंकि पानी तो मेरे मानने वाले निकाल लेते हैं, मैं तो अल्लाह की इज्जत पर प्यासा कुर्बान होगा। आने दो तीर, खाने दो मुझे, ताकि मेरी माँ का एजाज बढ़ जाए। और कासिम ने कहा बाबा हसन से टुकड़े हो जाऊंगा अल्लाह की इज्जत के लिए। और कहा हज़रत अब्बास ने बाजू मेरे है हुसैन, लेकिन अल्लाह की इज्जत से बढ़कर नहीं है। और बेटे से कहा सीने से बर्छी निकालूं कहीं दिल ना आ जाए। अल्लाह अकबर, घबरा के ना बैठो, बोला आपकी दुआएं कबूल करे। कहा ये दिल से दिल न बाहर आ जाए, कहीं बर्छी निकालूं तो। अली अकबर ने कहा बाबा अल्लाह की इज्जत पर मेरा दिल कुर्बान है, भला आपका रोना कबूल करे। आम जगह नहीं है, बस इतनी समझ आ गई। अब घर बैठ के सोचना कि हुसैन की बहनें हैं, अली की बेटियां हैं, ये सैयदा की पर्दादार बीबियां, ये गलियों में नहीं आने वाली, ये घर के सहन में नहीं फिरती, फिर इन बीबियों की चादरें उतार ली, कयामत क्यों नहीं आ गई? क्योंकि रोक दिया था हमारी इज्जत नहीं, कुछ अल्लाह की इज्जत के मुकाबले अल्लाह की इज्जत पर चादरें कुर्बान की है। करबला इज्जत इलाहिया का तहफ्फुज़ है, करबला किबला इज्जत है, करबला इज्जत मोहम्मद है। बस आजादार हुसैन सब कुछ लुटा चुके। हुसैन के पास चीजें आ रही है, मट्टी, रेत, जर्रात, हवा, दरख्त, फरिश्ते, जिन्नात, पढ़ो जाकर हैवानात, मौला इजाजत दे तुझ पे कुर्बान हो जाए। इज्जत ने हुक्म दिया रुके रहो। ये क्यों जुलझला उछल उछल कर हुसैन पाक के पास आया? क्योंकि फितरत पे वाजिब है इज्जत खुदा का तहफ्फुज करना। जुलझला को पता था, ये बदअक्लों को नहीं पता ये ज़िबा कौन हो रहा। बस आजादार हुसैन, मौला आपका रोना कबूल करे। अल्लाह अकबर। रिवायतों में लिखा ये वाहिद एक रहमान था हुसैन पाक के पास, जो इसको हुसैन ने इजाजत दी थी। किसी को इजाजत, बहुत बड़ा मकाम है हुसैन के घोड़े का। कुरान ने मुजाहिदों के घोड़ों की कसमें उठाई, लेकिन हुसैन का घोड़ा सिर्फ मुजाहिद का घोड़ा नहीं, खुद भी मुजाहिद है। ये वो है जिस जगह जिहाद लड़ा, जहां नबियों को इजाजत नहीं, फरिश्तों को इजाजत नहीं, कायनात को ठहरा दिया गया है। अल्लाह अकबर, रोक दिया गया। और हुसैन पाक ने कहा अच्छा मेरे नाना के दिए मुर्तजिज, तू आज कमाल कर ले, अपनी वफा दिखा ले। बस ज़रा लिखा कोई नहीं था, हुसैन अकेले थे। और मेरे हुसैन पाक दरे सैयदा पर आए, आकर बहनों की शक्ल देखी, जियारत की। बहनों ने रोते रोते रसूल की पुरानी आवाज पहनाई, कहा भैया दुआ करती है उम्मत तेरे वजूद पर रसूल का पुराना जुब्बा रहने दे। मातमी हुसैन खैमे से निकले। अल्लाह अकबर। लिखा जब हुसैन पाक आए मैदान जंग में, तो आकर इमाम का घोड़ा है जो दुश्मनों को बता रहा है कि देखो तुम अकल वाले होकर इज्जत नहीं करते, और मैं हैवान होकर कितनी इज्जत में चाहता हूँ। इज्जत खेमे में रहने वालों की है, इज्जत सवारी करने वाले की है। ये नूरे मोहम्मद की किरण है। बस आजादार हुसैन, रिवायतों में लिखा आखिर हुसैन पाक ने जंग रोक ली। जंग रोक ली, 3 तीर लगे। आखिरी जुमले कह रहा हूं, मौला आपका रोना कबूल कर। 3 तीर मौला को लगे, 3 तीर। एक तीर जब आपने जंग रोकी ना, आवाज आ गई मेरे हुसैन तू वापस आ जा, ये उम्मत तेरी जलवे के काबिल नहीं है। आजा वहां जहां तेरा नाना मोहम्मद, आजा जहां तेरा बाबा अली, आजा जहां तू मेरे खास नूर वालों के तहत में आजा। जब हुसैन पाक ने आसमान की तरफ देखा, एक मर्तबा खैमे की तरफ देखा, तलवार को निवाम में डाला और कहा वादे का वक्त आ गया है। कहा
وعدے کا وقت آ گیا. بس آزاد حسین ایک دم اس وقت امام پاک کو 3 تیر مارے گئے. کہا ایک تیر لگا میرے امام پاک کو جو امام کے سر پہ لگا اور تیر امام کے دماغ تک چلا گیا. لکھا اسرار الشہادہ میں آیت اللہ دربندی نے کہ حسین کے 3 تیر جان لیوا تھے. اگر کسی کو لگ جاتا کوئی نہ بچتا, لیکن یہ معجزہ نور ہے. لکھا تیر لگا حسین پاک کے ماتھے پہ, دماغ تک چلا گیا. حسین پاک نے تیر نکالا اور کہا پروردگار اللہ اکبر, بابا علی یہ تیری 19 کی ضربت کی خیرات ہے. ملام کرو نہ قبول کرے. دیدت توجہ رکھنا, آخری جملے ایسے سوچنا نہیں آئے گی, میں کہوں گا تو آئے گا. بس آخری سن لو جملے, ملام کرو نہ قبول کرے. دوسرا تیر امام پاک نے کرم کرنے کے لیے تسبیح کرتے ہوئے منہ کھولا. ایک تیر آیا ہونٹ مبارک کو زخمی کیا, دانت توڑے حسین کے تالو میں لگا. امام نے تیر نکالا, منہ خون سے بھر گیا. امام نے کہا پروردگار شکوہ کرتا اس امت کا, کلمہ بھی میرے دادا کا بس گئے محمد کو معاف کرو نہ قبول کرے. اور کہا امام نے چل میرے راہوار لے چل مجھے جہاں میرا علی اکبر گرا ہے. کہا راہوار مڑا, اتنے میں ایک تیر آیا, یہود بنانے چلا تھا جو امام کی پسلیوں کو توڑ کر دل سے نکل گیا. امام نے تیر کو پوچھ سے نکالا اور کہا میرے جوان اکبر یہ تیری خیرات. عزادارو تیر نکلے, حسین نے کہا لے چل میرا آخری سجدہ. کہا ذوالجلال لے کے آ گیا حسین کو. ذوالجلال کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حسین اکیلے ہیں, اتنے تیر لگے ہوئے ہیں, کوئی مددگار نہیں ہے, ایک صرف گھوڑا مددگار ہے. کہا جب حسین کو گھوڑے نے اتارا, حسین تیروں کے بستر پر لیٹ گئے. سیدہ نے تیرے خیمہ پہ تصویر چھوڑ دی. ایک دم فضا سے کہا اما فضا میرا بھائی نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے. کہا تو ابو تراب کی بیٹی ہے, خود بتا کر دے. ایک مرتبہ بی بی نے اشارہ کیا, زمین کربلا بلند ہوئی, ریت کا ایک ٹیلا بن گیا. عزادارہ ادھر منظر عجیب نظر آیا. لکھا ایک حسین سجدہ کے لیے تیار بیٹھے, ایک گھوڑا ہے حسین کے کی چکر لگاتا ہے. ارے 500 لوگوں کو ایک گھوڑے نے روکا, تیروں پہ تیر چل رہے, ایک طرف اتنے تیر لگے, لگا جیسے ویسے جیسے اس کے پار ہو, دوسری طرف اتنے تیر لگے, لگا جیسے دوسری طرف پار ہو. امام کا گھوڑا اس لیے سلجھنا کہلایا کہ کربلا میں بڑوں والا بن گیا تھا. بس عزادارو اتنے میں 500 آدمی آگے آئے, سلجھنا کو پیچھے کر دیا. جب سلجھنا کو پیچھے کیا, ننھی بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھا دادی زہرا کہہ رہی ہے اللہ اکبر, ہائے میرا بیٹا اکیلا رہ گیا. سکینہ نے کہا دادی اللہ کی عزت کے لیے تیری پوتی جائے گی, یہ بچی بھاگی, یہ تماچے کھائے اللہ کی عزت کے لیے. اور پھر حسین کی گردن ذبح ہو گئی, کاٹ دی گئی. عزادارو جب سلجھنا واپس آیا گھبرا گیا, ارے عزت خدا کا قبلہ گرا دیا تھا. حسین تھے, سر نہیں تھا, زمین پہ گرا, گر کر خود کو ایسے رلایا جیسے جوان بیٹا مر گیا ہو. پھر کہا جاؤ عزت خدا کی کرنو, اور میں تمہیں مدینہ پہنچا دوں. It's not.